جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر گروہ اپنے اس طریقہ پر نازون ہے جو ان کے پاس ہے۔ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی کو اسی طرح رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے اس آیات کا مزہ چکھا دیتا ہے تو بس ان میں سے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہم اغفری، جو چند روز اور حج حاصل کرو، چند روز جتنا جو مزہ اٹھانا ہے اٹھا لو، پھر جلدی تم کو معلوم کر لو گے کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شریک کرنے کو کہہ رہے ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا بولتا ہے شریک کرنے والوں کے لیے، کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شریک کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اور ہم جب لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اسے خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو بس وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہیے کم دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، جس کو چاہیے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہیے کم دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں سمجھنا اس کو زیادہ مال دیا ہم کو کم مال دیا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں تم خلل مت ڈالنا۔ پھر قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہے، اور اسی ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو چیزیں تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جاوے تو یہ خدا کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ یعنی جو وڈی جو دوسرے کو دیتے ہیں اس کے پاس میں جو دیتے ہیں کم دیتے ہیں، لیتے وقت تو زیادہ لیتے ہیں، وہ نہیں۔ اور جو چیزیں تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جاوے تو یہ خدا کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اور جو زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کے رضا طلب کرتے ہوگے تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کو نام اعمال میں ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ کیا اور جو زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوں گے تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہتے ہیں اپنی نیکیاں۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو جلائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ جو شرک کرتے ہیں نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ باتیں۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو جلائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم متیا ہو کے سر جھکا کے اللہ کے طرف آ جاؤ، اس قرآن پر ایمان لاؤ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی شرک سے پاک اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ اس بات کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ اللہ آمین۔ اللہ مغفر لی۔ میرے بیان کے درمیان میں، میرے قرآن شریف کی تلاوت کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہی مجھ سے ہوگی تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ مغفر لی۔